اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے راہ نہ کھلا۔ احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 10 فروری 2024۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں، براہین احمدیہ کی تالیف کا یہ باعث ہوا تھا کہ پنڈت دیانند نے سر نکالتے ہی اسلام پر زبان کھولی اور اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کی اور قرآن شریف کا بہت توہین کے ساتھ ذکر کیا۔ براہین احمدیہ کی تالیف بڑی تحقیقات کا نتیجہ۔ ہم حضرت اقدس کے سوانح میں یہ بات مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تو نوجوانی کی اس عمر میں عام ماحول کے بالکل برعکس آپ نے اپنے آپ کو مطالعہ میں ایسا فنا کیا کہ اس کے سوا آپ کو گویا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر ہوتا اور آپ مطالعہ میں یوں مستغرق رہتے کہ گویا سانس لینے کا بھی ہوش نہ رہتا ہو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مطالعہ میں مقدم ترین خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید ہی ہوا کرتا تھا۔ آپ کے والد ماجد کے ریمارکس مطالعہ کی اس کیفیت پر ہمارے لیے لمبے چوڑے مضمون کو مختصر کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ مرزا اسماعیل بیگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بڑے مرزا صاحب یعنی حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم و مغفور مجھے بلا لیتے۔ پاس 2 کرسیاں پڑی رہتی تھیں، مجھے کرسی پر بیٹھ جانے کے لیے فرماتے اور دریافت کرتے کہ سنا تیرا مرزا کیا کرتا ہے؟ میں کہتا کہ قرآن دیکھتے ہیں، اور اس پر وہ کہتے کہ کبھی سانس بھی لیتا ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ بھی ہوتا ہے عرفانی۔ پھر یہ پوچھتے کہ رات کو سوتا بھی ہے؟ میں جواب دیتا کہ ہاں سوتے بھی ہیں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حیات احمد جلد اول صفحہ نمبر 436۔ آپ کے اسی کثرت مطالعہ کی بابت ایک اور چشمدید راوی پنڈت دیوی رام بیان کرتے ہیں، میں 21 جنوری 1875 کو نائب مدرس ہو کر قادیان گیا تھا۔ میں وہاں 4 سال رہا۔ میں مرزا غلام احمد صاحب کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور میزان طب آپ سے پڑھا کرتا تھا۔ آپ کے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب زندہ تھے۔ مرزا غلام احمد صاحب ہندو مذہب اور عیسائی مذہب کی کتب اور اخبارات کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور آپ کے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 759۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 16-17 برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ان کے اعتراضوں پر غور کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی جگہ ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے جو عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ ان کی تعداد 3000 کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ حیات احمد جلد اول صفحہ نمبر 398۔ براہین احمدیہ میں حضرت اقدس علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے پہلے ایک بڑی تحقیقات کی گئی اور ہر ایک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت اور خوض اور تدبر سے دیکھی گئی اور فرقان مجید اور ان کتابوں کا باہم مقابلہ بھی کیا گیا اور زبانی مباحث بھی اکثر قوموں کے بزرگ علماء سے ہوتے رہے۔ غرض جہاں تک طاقت بشری ہے، ہر یک طور کی کوشش اور جانفشانی اظہار حق کے لیے کی گئی۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 79 تا 81۔ ہر چند کے اس کتاب کے اولین مخاطب آریہ سماجی بھی تھے جنہوں نے کہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا کہ دجال عیسائی پادریوں کے بھی کان کاٹے۔ حضرت اقدس نے جب یہ کتاب لکھنی شروع فرمائی تو اس وقت ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں آپ نے یہ ذکر بھی فرمایا ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، اس خاکسار نے ایک کتاب متضمن اثبات حقانیت قرآن و صداقت دین اسلام ایسی تالیف کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجز قبولیت اسلام اور کچھ بن نہ پڑے اور اس کے جواب میں قلم اٹھانے کی کسی کو جرت نہ ہو سکے۔ باعث تصنیف اس کتاب کے پنڈت دیانند صاحب اور ان کے اتباع ہیں۔ اشتہار بعنوان اشتہار بغرض
استعانت و استظہار از انصار دین محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ الابرار، منقول از زمیمہ اشاعت السنہ نمبر 4 جلد 2 صفحہ 3، 4 اپریل 1879، مطبوعہ مئی 1879، بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 16 اور 17۔ اسی طرح 16 مئی 1879 بمطابق 5 جمادی الاول 1296 ہجری کے اخبار منشور محمدی میں بابا نارائن سنگھ کے لیے خوشخبری کے عنوان سے ہی ایک ہندو عالم بابا نارائن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، لہٰذا ہم نے حسب درخواست بابا صاحب ایک کتاب مسمہ ببراہین احمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوت المحمدیہ ادلہ کاملہ قطعیہ سے مرتب کر کے تیار کی ہے۔ اس طرح آپ نے اسی اخبار کے صفحہ 5 پر ایک اعلان بعنوان اشتہار بطلب معاونت جملہ اکابر و عمائد الاسلام شائع کیا۔ اس میں باعث تصنیف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ اور اس کتاب کے تصنیف ہونے کا اصل باعث پنڈت دیانند صاحب اور ان کے توابع ہیں، جو اپنی امت کو آریہ سماج کے نام سے مشہور کر رہے ہیں۔ حیات احمد جلد 2 صفحہ نمبر 8 اور 9۔ لیکن جیسا کہ اس سے قبل اختصار سے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ بنیادی طور پر اسلام کے خلاف جب چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان کے صوفیاء اور فقراء اور علماء یا تو بسم اللہ کے گنبدوں میں غافل بیٹھے رہے اور دین کے غم سے بے غم ہو کر اپنے نفس کی خود تراشیدہ عبادتوں اور وظائف کے بتوں کی پوجا میں ایسے مصروف رہے کہ قبلہ حقیقت سے بہت دور جا پڑے، اور سستی اور تضییع اوقات اور بے قیدی اور آرام طلبی اور مردہ طبعی میں اپنی ساری عمر گنوا دی، اور فقیری کا ایسا لباس پہنا کہ شیطان ان کے مابین فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ البتہ اس زمانے میں کچھ علماء ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو سینکڑوں کتابوں کے ڈھیر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، چھکڑوں پر کتابیں لادے ہوئے، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق، صرف و نحو، تعبیر، اصول فقہ، علم بلاغت، اسماء الرجال، قرات، مناظرہ، تاریخ، الغرض ہر قسم کے علوم پر مشتمل کتابیں چھکڑوں اور گدوں پر لادے ہوئے۔ ان کے قریب جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کتابیں اور سارے علماء اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ می سزد گرخوں ببارد دیدہ ہر اہل دین، بر پریشاں حالی اسلام و قحط المسلمین۔ مناسب ہے کہ ہر دیندار کی آنکھ خون کے آنسو روئے اسلام کی پریشاں حالی اور قحط المسلمین پر۔ دین حق را گردش آمد صوبناک و سہمگیں، سخت شور یو فتاد اندر جہاں از کفر کی۔ خدا کے دین پر نہایت خوفناک اور پرخطر گردش آ گئی۔ کفر و شقاوت کی وجہ سے دنیا میں سخت فساد برپا ہو گیا۔ پیشے چشمون شما اسلام در خاک افتاد، چیست عذر پیش حق اے مجمع المتنعمین۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے اسلام خاک میں مل گیا، پس اے گروہ عمرا تمہارا خدا کے حضور میں کیا عذر ہے۔ ہر طرف کفرست جوشاں ہمچو افواج یزید، دین حق بیمار و بیکس ہمچو زین العابدین۔ افواج یزید کی مانند ہر طرف کفر جوش میں ہے اور دین حق زین العابدین کی طرح بیمار و بیکس ہے۔ عالمارا روز و شب باہم فساد از جوش نفس، زاہداں غافل سراسر از ضرورت ہائے دین۔ علماء دن رات نفسانی جوش کے باعث آپس میں لڑ رہے ہیں اور زاہد ضروریات دین سے بالکل غافل ہیں۔ یہ تھی وہ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، اور علماء دین متین کا رد عمل اور کردار۔ ایسے میں ایک درد مند دل اٹھا جس کا دل اس غم سے چور چور ہو رہا تھا۔ این دو فکر دین احمد مغز جان ما گداخت، کثرت اعدائے ملت قلت انصار دین۔
دین احمد کے متعلق ان دو فکروں نے میری جان کا مغز گلا دیا، آدائے ملت کی کثرت اور انصار دین کی قلت۔ دل میں یہ جوش لے کر اسلام کا یہ بطل جلیل قلم کا تلوار لے کر میدان میں اترا اور ایک عظیم الشان کتاب تصنیف کرنے کا عزم کیا، ایک ایسی کتاب جو آسمان ہدایت پر قطبی ستارے کی طرح چمکی اور تمام مذاہب باطلہ کے سورماؤں کا ایسا تعاقب کیا کہ ان کے چھکے چھڑا دیے، ان کے جسموں پر خوف اور روب کی ایسی کپکپی طاری ہوئی کہ وہ اس میدان کے اس شیر ببر کا سامنا نہ کر سکے، اور ان کے ہاتھوں پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں قلم تھامنا بھول گئے، ان کی زبانیں ایسی گنگ ہوئیں کہ سوائے ہذیان کے کچھ بول نہ سکے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب تصنیف کی گئی جو بنیادی طور پر ہر مذہب اور مکتبہ فکر اور سوچ کے وساوس کا جواب تھی۔ جیسا کہ حضرت اقدس براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں، جتنے ہمارے مخالف ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، آریہ، برہمو، بت پرست، دہریہ، طبیعہ، اباہتی، لامذہب، سب کے شبہات اور وساوس کا اس میں جواب ہے، اور جواب بھی ایسا جواب کہ دروغگو کو اس کے گھر تک پہنچایا گیا ہے، اور پھر صرف رفع اعتراض پر کفایت نہیں کی گئی بلکہ یہ ثابت کر کے دکھایا گیا ہے کہ جس امر کو مخالف ناقص الفہم نے جائے اعتراض سمجھا ہے وہ حقیقت میں ایک ایسا امر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے، نہ کہ جائے اعتراض، اور پھر وہ فضیلت بھی ایسی دلائل واضح سے ثابت کی گئی ہے کہ جس سے معترض خود معترض الہ ٹھہر گیا۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ نمبر 129 130۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں، براہین احمدیہ کی تالیف کا یہ باعث ہوا تھا کہ پنڈت دیانند نے سر نکالتے ہی اسلام پر زبان کھولی اور اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کی اور قرآن شریف کا بہت توہین کے ساتھ ذکر کیا۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 5۔